اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 6 ڈے ہے ہمارا 9 ڈے کورس کا اور پریکٹس سیشنز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ نئے رول سیکھنے ہیں، تو نئے رول سیکھنے سے پہلے ایک دفعہ ہم پرانے رولز لکھ لیتے ہیں بورڈ پہ۔ یا ہو تو کرنے والا اس فعل میں ہوتا ہے وہ مذکر، تا تو تم آپ، الف میں کے لیے اور نون ہم۔ تو یہ پہلا رول تھا جو ہم نے کیا تھا اور اس کی پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں۔ منع ہم نے ایک فعل لیا تھا، منع سے پہلے اگر آپ مضارع کی علامت لگا دیں، یمنع تمنع امنع نمنع۔ یمنع کا کیا مطلب؟ وہ منع کر رہا ہے کرے گا، اور تمنع تم منع کر رہے ہو تم منع کرو گے، امنع میں منع کر رہا ہوں یا پھر میں منع کروں گا، اور نمنع ہم منع کر رہے ہیں یا پھر ہم منع کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، حکامہ وہ حکم دے رہا ہے یا دے گا؟ یحکمو۔ اور تم حکم دے رہے ہو یا دو گے؟ تحکمو۔ میں حکم دے رہا ہوں یا دوں گا؟ احکمو۔ اور ہم حکم دے رہے ہیں دیں گے؟ نحکمو۔ ٹھیک ہے، تو ہر فعل کے فوراً 4 مضارع کے اس طرح بن جاتے ہیں۔ اچھا، وہ حکم دے گا یہ کیسے بولیں گے؟ بالکل صحیح، سیحکمو، وہ حکم دے گا۔ سین یا سوفا مضارع کی علامت سے پیچھے لگ جائے تو پھر وہ اس مضارع کو مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے، فیوچر بنا دیتا ہے۔ تو یہ پہلا رول تھا جو ہم نے کیا تھا، میرا خیال ہے کلیئر ہے، اب اس میں اور کوئی بات رہ نہیں۔ دوسرا رول جو ہم نے کیا تھا وہ تھا جمع۔ جمع کو پہچاننے کے لیے 3 علامات تھیں، واو الف یا نون۔ یہ لگتے ہیں لفظ کے آخر میں، ناؤن کے آخر میں بھی لگ جاتے ہیں اور فعل کے آخر میں بھی لگ جاتے ہیں۔ جیسے یہ ہے یمنع، وہ ایک منع کر رہا ہے یا کرے گا۔ جمع میں تبدیل کرنا ہو تو کوئی جمع کی علامت لگی ہوگی اینڈ پہ۔ یمنعون، وہ سب منع کر رہے ہیں یا کریں گے۔ اگر میں نے کہنا ہو وہ سب حکم دیں گے تو کیسے کہوں گا؟ وہ سب حکم دیں گے، سیحکمون۔ ٹھیک، مطلب جمع کی علامت لگا دیں۔ یہ تھا نا وہ سب حکم دیں گے، وہ ایک حکم دے گا۔ جمع میں کرنا ہے وہ سب حکم دیں گے تو آپ جمع کی کوئی علامت ہے، سیحکمون، یا کوئی واو الف بھی لگ سکتا تھا، سیحکمو، اس کا بھی ترجمہ وہی ہے، وہ سب حکم دیں گے۔ تو جمع کی کوئی بھی علامت لگی ہو اس سے ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، آپ نے ترجمہ بس جمع میں کر دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی میرا خیال ہے کلیئر ہے، یہ بھی ہم شروع سے کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور تیسرا رول جو ہم نے کیا ہے وہ ہے ضمائر۔ ضمائر پروناؤنس کو کہتے ہیں اور یہ ہر زبان میں ایک لسٹ ہوتی ہے اس کی، ہم نے بھی ایک لسٹ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ پہلے جو فرسٹ پرسن کے لیے ہیں وہ ہیں یا اور نا۔ یا ہے میں کے لیے اور نون الف نا ہم کے لیے۔ اگر میں نے کہنا ہو میری کتاب کتابی اور ہماری کتاب کتابنا، بالکل صحیح۔ تو یہ ہو گیا میں کے لیے، یہ ہو گیا ہم کے لیے۔ اچھا، تم کے لیے 3 تھے، کا، کی، کم، تینوں یہ آتے ہیں تم کے لیے۔ ٹھیک ہے، کا کس کے لیے آتا ہے؟ تو ایک مذکر، کی آتا ہے تو ایک مؤنث، کم تم سب، بالکل صحیح۔ تو ایک مذکر کی کتاب کیسے بولیں گے؟ کتابو کا، بالکل ٹھیک۔ اور تو ایک مؤنث کی کتاب، اور تم سب کی کتاب، کتابو کم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے تم والے۔ پھر وہ کے لیے 3 تھے، ہو، ہا، ہم، یہ تینوں ہیں وہ کے لیے۔
تھرڈ پرسن کے لیے. اچھا یہ تھا وہ ایک مذکر کے لیے. یہ کس لیے تھا؟ وہ مونس کے لیے اور وہ سب یا ان سب کے لیے. تو وہ ایک مذکر کی کتاب کیسے بولیں گے؟ کتابو ہو. وہ ایک مونس کی کتاب بالکل ٹھیک. اور وہ سب یا ان سب کی کتاب کتابو ہم. ٹھیک ہے. تو ضمائر لگ جاتے ہیں ناؤن کے اینڈ پہ, اور جب ناؤن کے اینڈ پہ لگے ہوں تو وہ بتاتے ہیں وہ چیز کس کی ہے. ضمائر فعل کے آخر میں بھی لگ جاتے ہیں, اور جب فعل کے آخر میں لگے ہوں تو وہاں کیا بتاتے ہیں؟ فعل کے اینڈ پہ کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ یہ کس پہ وہ کام ہوا. یعنی اب تک یمنعو سے ہمیں پتہ چلا کام کر کون رہا ہے, منع کر کون رہا ہے, منع کس کو کیا جا رہا ہے یہ نہیں پتہ چلا. تو یہ پتہ چلے گا کوئی ضمیر ہے ان پہ لگی ہو اس سے. اس کی کتاب جی ہاں اس کی کتاب, یعنی وہ ایک کی کتاب. اب وہ ایک کون ہے وہ آپ کو پھر جملے میں سے پتہ چلے گا. یعنی جملے میں کہیں پیچھے اس کا ذکر ہوا ہوگا نا, پیچھے جو جس کا نام ہوگا تو ہو اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا. جو بھی نام ہے کتاب ہو اس کی کتاب. ناؤن میں وہ خود ملکیت ہے کسی کی. کتاب جو ہے وہ ملکیت ہے. کس کی ملکیت ہے؟ وہ ایک کی. وہ ایک کون ہے وہ آپ کو جملے میں دیکھنا ہوگا. ناؤن ہو سکتا ہے یا فعل ہو سکتا ہے. جو مالک ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو ناؤن ہوگا نا. کوئی ہوگا جس کی کتاب ہے نا, تو وہ تو لازماً ایک اسم ہوگا. وہ میں نے بتایا تھا نا, آپ نے جملے میں پیچھے جانے اور دیکھنے پہلا اسم کون سا آتا ہے, تو یہ اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا. اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے, پیچھے ذکر نہیں ہوتا پر وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. یہ دونوں طرح قرآن میں آ جاتا ہے. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اگر لگے ہیں ناؤن کے اینڈ پہ تو یہ بتاتے ہیں کہ چیز کس کی ہے. اگر فعل کے اینڈ پہ ہوں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام ہوا کس پہ. یمنعو میں وہ منع کر رہا ہے, یہ تو پتہ چل گیا منع کرنے والا کون ہے وہ, پر منع ہو کون رہا ہے اس کے لیے مثال کے طور پہ کم اگر لگاؤ یمنعو کم, تو منع کس کو کیا جا رہا ہے؟ کم یعنی تم سب. کاف والے سارے تم تھے نا, تم سب. تو وہ منع کر رہا ہے یا کرے گا تم سب کو. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں نے کہنا ہو وہ حکم دے گا ہم سب کو, کیسے کہوں گا؟ بالکل صحیح. سیحکمونا وہ حکم دے گا ہم سب کو. وہ حکم دے گا ہم سب کو. اچھا ہم سب کو ہاں یہ بالکل یہ کنفیوژن رہتی ہے اس میں, کیونکہ یہ ہم لگتا ہے, یہ رہتی ہے. بس آپ نے یاد رکھنا ہے والے سارے وہ کے لیے. سیحکمونا وہ حکم دے گا ہم سب کو. اچھا اگر کہنا ہو تم حکم دو گے ہم سب کو, اس طرح تم حکم دو گے ہم سب کو. بالکل صحیح. ستحکمونا تم حکم دو گے ہم سب کو, اور تم سب حکم دو گے ہم سب کو. ہاں ادھر ایک بیچ میں واو آ جائے گا. بالکل صحیح. اب یہ واو الف ہو سکتا ہے, واو نون ہو سکتا ہے, بہرحال جمع کی یہ علامت میں آ جاتا ہے. ستحکمونا تم سب حکم دو گے ہم سب کو. یہ کلیئر ہے سب کو؟ اچھا اگر میں نے کہنا ہو تم سب حکم دو گے اس ایک مذکر کو, ستحکمو ہو یا کا, تم سب حکم دو گے اس ایک مذکر کا, ہو آئے گا. بالکل صحیح. ستحکمو ہو تم سب حکم دو گے اس ایک مذکر کو. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہے میرے خیال ہے. پریکٹس اب ہماری ہوگی, مزید پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب اس پہ ہم نے مزید رولز اور 2 ہی رولز اور سیکھنے ہیں اس پہ, وہ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم نے سیکھنے ہیں. کوئی کویسچن ان کے حوالے سے؟ چلیے کلیئر ہی ہے. آپ نے رائٹ سائڈ سے پہچاننا ہے چیزوں کو. سب سے ضروری ہے کہ 3 لیٹرڈ فعل ڈھونڈنا ہے, اور پھر اس کے آگے پیچھے دیکھنے ہیں علامات کون تھے, اور اس کے مطابق آپ نے ترجمہ کر دیں.
چلیے تو ہم پھر طریقہ یوں رکھتے ہیں کہ ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں سورہ حجرات میں، اور جدھر نئے رولز آئیں گے ان کو وہیں پھر ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. یہ سب کے پاس ہے سورہ حجرات؟ اچھا، آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 9. بالکل صحیح، 8 آیات ہم نے پڑھ لیں، اور مضمون کے لحاظ سے جو پہلا حصہ تھا جو ہم نے کہا تھا 7 آیات پر مشتمل ہے وہ مکمل ہو گیا. آج ہم نے دوسرے حصے کی آیت پڑھنی ہے، اور ہم نے کہا تھا مضمون کے لحاظ سے جو دوسرا حصہ ہے سورہ حجرات کا وہ 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں 8 احکامات اللہ تعالیٰ دیں گے اس امت کو. اس حصے کی ایک آیت پچھلے حصے کے بیچ میں آ گئی تھی، یعنی وہ والی آیت جہاں ان جاءکم فاسقن، تو ایک حکم یا ہدایت اللہ تعالیٰ نے وہاں دے دی کہ اگر کوئی ان ریلائبل شخص کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے اس خبر کو ویریفائی کر لو. تو ایک حکم تو ہمارے پاس ایک آیت میں آ گیا. نہیں، وہ تو پتہ ہوگا نا کہ یہ شخص ان ریلائبل ہے، اس کی جو شہرت ہے وہ ایسی ہے کہ یہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے اور وہ کوئی بات لے کے آیا ہے، اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. اگر آپ نے کسی کے بارے میں چیک کر لیا ہے اور وہ سچا ثابت ہوا ہے تو اب چیک کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. یا کسی کو پتہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی چیک کر. ہاں، اگر نہیں پتہ تو وہ اس کیٹیگری میں ہوگا جو پتہ نہیں ہے، جو ان ریلائبل ہے. شک تو نہیں کرے پر تصدیق، یعنی تصدیق کرنا کہ یہ سچا انسان ہے یہ ضروری ہے. اچھا، تو یہ ایک ہدایت یا اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا ایک آیت میں. اب 4 آیات رہ گئے ہیں اس حصے کی، اور اس میں باقی احکامات ہمارے سامنے آئیں گے. تو آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا لفظ ہے وا، واو کا مطلب اور، اینڈ کے لیے. اگلا لفظ ہے ان، اگر. انا کا کیا مطلب تھا؟ بے شک. انا، ان، اگر، اور ان کے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 بہت زیادہ آتے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو ان کا مطلب اگر. اچھا، اگلا رول، اگلا لفظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اب ایک رول ہمیں سیکھنا ہے ایک اور. تو جو رول اب ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں جو جمع ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. 2 کو عربی زبان میں جمع نہیں کہا جاتا. تو 2 کو پھر عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں 2 کو تثنیہ کہا جاتا ہے. اسنان یا ثانی، ثانی ہم یوز کرتے ہیں نا اردو میں دوسرا. تو ایک ہیڈنگ بنائیے اپنے پیپر پہ، تثنیہ. تثنیہ، تا ثا نون یا ہا، تثنیہ. تثنیہ کا بس مطلب ہے 2. کوئی بھی چیز 2 میں ہوگی تو وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، اس کو عربی میں جمع نہیں کہا جاتا. جیسے انگلش میں کپل ہوتا ہے نا، کپل ہمیشہ 2 کو کہا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کہیں گے یہ چیز جمع ہے تو وہاں کم سے کم 3 لوگ ہوں گے، پھر 4 5 جتنے بھی ہوں. واحد ہو گیا 1، اور تثنیہ پھر ہو گیا 2. اب تثنیہ، اگر کوئی لفظ تثنیہ میں ہے تو اس کو پہچانا کیسے جائے؟ اس کے لیے بھی 3 علامات ہیں. جیسے جمع کی 3 علامات تھیں ویسے تثنیہ کی بھی 3 علامات ہیں. جیسے یہ لفظ کے اینڈ پہ لگتی تھیں، یہ بھی لفظ کے اینڈ پہ لگیں گی. تو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں. پہلی علامت جو ہے تثنیہ کی وہ ہے الف. دوسری علامت ہے الف اور نون، اور تیسری علامت ہے یا اور نون. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی لگی ہو لفظ کے آخر میں تو آپ نے اس لفظ کا ترجمہ 2 میں کرنا ہے، ڈیول میں. اچھا، اب ایگزامپل کرنے سے پہلے ایک پرابلم آ گئی ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح. پرابلم یہ ہے کہ تثنیہ بھی یانون ہے اور یہاں بھی یانون ہے، تو ان میں تفریق کیسے کی جائے؟ تو تفریق ایسے کی جاتی ہے کہ اگر یانون پر زیر ہو تو پھر یہ تثنیہ کی علامت ہے، اور اگر یانون پر زبر ہو تو پھر یہ جمع کی علامت ہے. کلیئر؟ مثال کے طور پہ مثال لے لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس لفظ ہے مسلم، مسلم کا مطلب ایک مسلمان.
اس پہ میں الف نون لگا دیتا ہوں، مسلمانی. اب آپ نے دیکھا دو کا اس میں علامت لگی ہوئی ہے، تو آپ ترجمہ آپ دو میں کریں گے، دو مسلمان. ٹھیک، مسلمانی دو مسلمان. اور کافرانی اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دو کافر. تو جس کے اینڈ پر بھی الف نون لگاؤ اس کے پیچھے والی چیز کو آپ نے دو میں ترجمہ کر دیں. اچھا، اگر الف نون کی جگہ میں یا نون لگا دوں، بالکل اب کنفیوژن رہی ہے کہ یہ جمع ہے کہ تثنیہ ہے. تو اگر تو اس میں زبر لگا ہوا ہے مسلمینہ تو یہ جمع ہے، اور یہ ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں جمع مسلمان. اور اگر زیر ہے مسلمینی، اب اس کا مطلب ہے دو مسلمان. تو مسلمانی یا مسلمینی دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، دو مسلمان. اور بیسیکلی یہی رول ہے، اور یہ ایزی اس لیے کیونکہ اس کی ہم اتنی پریکٹس کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اب پتہ ہے کس طرح اپلائی ہوگا. جس طرح یہ اپلائی ہوتا ہے اسی طرح اس کو اپلائی کیا جائے گا. ایک ہوتا ہے. ہاں، اردو میں ہم ایک تو فارسی سے لے رہے ہوتے ہیں لفظ، دوسرا عربی سے لے رہے ہوتے ہیں، پر ان کو کبھی کبھار اس معنی میں نہیں استعمال کرتے جس میں وہ عربی میں استعمال ہو رہے تھے، بس ایسے ہی لے کے اپنے مفہوم میں ہم ڈال دیتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا اسم کے ساتھ. یہی جیسے جمع لگ جاتے تھے فعل پہ، اسی طرح تثنیہ بھی فعل پہ لگ جائیں گے. اگر ہمارے پاس ہے یمنعو، وہ ایک منع کر رہا ہے یا کرے گا، اس کے اینڈ پہ اگر میں الف نون یمنعانی، وہ دو منع کر رہے ہیں کریں گے. ٹھیک ہے، الف نون جو ہے یہ تثنیہ یا ڈیول کی علامت ہے. یمنعانی وہ دو منع کر رہے ہیں یہ کریں گے. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یمنعا، بالکل صحیح، وہ دو منع کر رہے ہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الف بھی تثنیہ کی علامت ہے. تو جیسے آپ نے جمع کے ساتھ کیا ہے ویسے ہی آپ نے تثنیہ کو ٹریٹ کرنا ہے فعل میں بھی. اور تا کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. تمنا آ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے، تمنا آ تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے. اور اگر یہاں میں ہم لگا دوں، تمنا آ ہم، بالکل صحیح، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان سب کو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان سب کو. اچھا، احکمو ہو تو میں حکم دے رہا ہوں یا دوں گا. نحکمو ہو ہم حکم دے رہے ہیں یا دیں گے. نحکمو میں جمع بھی ہے تثنیہ بھی ہے. اگر آپ نے میں کو تثنیہ میں کرنا ہے یعنی ہم دو حکم دے رہے ہیں تو پھر بھی یہ نون ہی لگے گا. نحکمو میں دو بھی ہے اور جمع بھی ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی اب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہاں دیکھیے، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان سب کو. اب اگر یہ تو کام کرنے والے ہو گئے نا، تم دو یہ تو کام کر رہے ہیں، جن پر کام ہو رہا ہے وہ آنی ہے ضمیر سے. تو جن پر کام ہو رہا ہے اگر وہ دو ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں یہاں ضمائر میں ایک ضمیر اور ایڈ کرنی پڑے گی. تو جہاں آپ نے ضمائر کی لسٹ بنائی ہوئی ہے وہاں ایک ضمیر اور ایڈ کرنی ہے. یہ تھا کا تو مذکر، کی تو مونس، کم تم سب. اس کے نیچے ایک اور لکھ لیجئے کما. کما کا مطلب تم دو. کما تم دو. اگر میں یہاں لکھوں یحکمو کما، اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ بالکل صحیح، وہ حکم دے رہا ہے یا دے گا کما تم دو کو. وعلیکم السلام. یحکما کما، وہ حکم دے رہا ہے یا دے گا تم دو کو. اچھا، یہ تو تم دو کے لیے ہو گیا. اب وہ دو بھی ہمیں چاہیے تو وہ ہوگا ہما. ہما کا مطلب وہ دو. یہ بورڈ نظر آ رہے ہیں نیچے؟ ہما ہو گیا وہ دو. جیسے اگر میں نے کہنا ہو
تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان دو کو، تو یہاں میں ہما لگا دوں گا، تمنعہما، تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان دو کو، ٹھیک ہے. اب کرنے والے بھی تم دو ہو گئے اور جن پر کام ہو رہا ہے وہ بھی وہ دو ہو گئے. چلیے یہ تو ہو گیا. اب یہ جو ضمائر ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ایک ضمیر رہ گئی ہے، وہ ہے تم سب مونس کی. اس کے نیچے آپ لکھیے کننا. اچھا کننا جو ہے اس کا ترجمہ ہے تم سب مونس. کننا کا ترجمہ ہے تم سب مونس. اصول کیا ہے عربی زبان میں کہ کم کا مطلب ہے تم سب، ٹھیک ہے. اگر سب مذکر ہیں تو ہم یوز کریں گے کم، تم سب. اگر آدھے مذکر ہیں آدھے مونس ہیں تب بھی کم ہی یوز ہوگا. اگر ایک مذکر ہے اور باقی سب مونس ہیں تب بھی کم یوز ہوگا. جب کوئی مذکر نہیں رہے گا، وہ جو گروپ ہے سب مونس ہیں، تب ہم شفٹ ہو جائیں گے کننا پہ. کننا کا مطلب تم سب مونس، اس میں کوئی مذکر نہیں ہے، آل فیمیل ہے تو ہم شفٹ ہو جاتے ہیں کننا پہ. کما کے لیے، کما میں صرف کوانٹٹی ہے دو کی، اس میں دو میلز ہو سکتے ہیں، دو فیمیلز، یا ون میل ون فیمیل، اور ہونے دو چاہیے. کننا میں یہ جمع ہے تو یہ 3 سے سٹارٹ ہوگا، پر اس میں میل کوئی نہیں ہو سکتا. تمام جب فیمیل ہوں گی تب کننا ہوگا، ورنہ ہم کم پہ ہی رہیں گے. اور وہ میں کیا ہے؟ ہاں وہ کو بھی کمپلیٹ کر لیے. اسی طرح اس میں ہوگا ہننا. یعنی کننا ہننا مطلب وہی. ہاں ہننا کا مطلب وہ سب مونس. ہننا ہوگا وہ سب مونس. یہ بھی دو میں آئے گا، یہ تمام میں آئے گا. ہما ہننا نہیں، ہما ہے نا دو کے لیے، ہما ہے وہ دو. ہننا جو ہے یہ ہے وہ سب مونس. اب اگر جو تھرڈ پرسن ہے یعنی غائب ہے، موجود نہیں ہے، ان کی بات ہو رہی ہے اور وہ جمع لوگ ہیں اور اس میں مذکر ہیں، تو پھر ہم ہم کہیں گے. اس میں جب تک ایک مذکر موجود ہے چاہے مونس جتنی بھی ہوں، ہم پہ ہی رہیں گے. جب وہ گروپ تمام مونس کا ہو جائے گا تو ہم شفٹ ہو جائیں گے ہننا پہ. جیسے اگر میں یہاں لکھوں تمنعا ہننا، اب اس کا مطلب ہے تم دو منع کر رہے ہو یا کرو گے ان سب مونس کو. ہاں ان سب مونس کو. تو جن کو منع کیا جا رہا ہے وہ ایک تو 3 یا 3 سے زیادہ ہیں اور وہ تمام مونس ہیں، اور جو منع کر رہے ہیں وہ دو ہیں، تم دو. پر اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ وہ دو مذکر ہیں دو مونس ہیں یا مذکر مونس ہیں. یہاں صرف کوانٹٹی پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آج صرف لکھا ہے ہم نے، اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو یہ یاد ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ ختم ہو گیا. ضمائر جتنے ہم نے پڑھنے ہیں وہ یہی ہے لسٹ. اور جو نیا رول ہم نے پڑھا وہ یہ تثنیہ والا تھا کہ یہ اس کی 3 علامات ہیں اور یہ بھی لفظ کے آخر میں لگیں گے. یہ کننا اور کننا تقریباً دونوں سے ایک نہیں، یہ والا اور یہ والا بالکل یہ دونوں سیم ہیں. ان کا مطلب ہے گروپ ہے جس میں فیمیلز ہیں. فرق صرف یہ ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے تم سب مونس یعنی وہ سامنے موجود ہیں، اور یہ تھرڈ پرسن ہے وہ سب مونس یعنی سامنے نہیں ہے، غائب ہے. کوئی ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں ہے تو وہ پھر خن ہے. یہ فرسٹ پرسن ہو گیا، یہ سیکنڈ پرسن سارے کاف سے ہیں، اور یہ تھرڈ پرسن ہے سارے، اور یہ سارے ہا سے ہیں. جی کم میں مونس نہیں ہے. کم میں مونس آ سکتا ہے. کم کا میں نے کہا ہے کہ مذکر ہونا لازمی ہے اس میں. یعنی اگر ایک گروپ ہے اس میں ایک آدمی ہے اور 3 فیمیلز ہیں تو ہم کم یوز کریں گے. اس میں چاہے 100 فیمیلز ہوں، جب تک ایک میل ہے گروپ میں تو ہم کم ہی استعمال کرتے رہیں گے. جب یہ میل بھی چلا جائے گا اور اب صرف فیمیلز ہیں تو ہم اب شفٹ ہو جائیں گے کننا پہ. اس گروپ کو جب ہم مخاطب کریں گے تو کننا سے مخاطب کریں گے، اور یہی رول ہم اور ہننا میں ہے.
ہاں جمع کا مطلب ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ، 3 ہوں 4 ہوں 5، جتنے زیادہ لوگ ہوں وہ جمع ہوتا ہے. تثنیہ عربی میں کیا ہوتا ہے، 2 کو وہ سیپریٹ رکھتے ہیں، اس کو وہ جمع نہیں کہتے. یعنی 2 چیزیں ہوں گی تو وہ کبھی بھی نہیں جمع کے رولز اس پہ اپلائی کریں گے، وہ تثنیہ کے رولز اس پہ اپلائی کریں گے. تو جس طرح جمع کی 3 علامات آپ نے لفظ کے اینڈ پہ دیکھنا ہوتا تھا کہ اگر یہ علامت لگی ہوئی ہے تو ترجمہ جمع میں کرنا ہے، یا نون. اسی طرح الف نون اور یا نون اگر یہ موجود ہوں لفظ کے آخر میں تو آپ نے لفظ کا ترجمہ تثنیہ میں کر دینا ہے، یعنی 2 میں کر دینا ہے. جیسے مسلمینی، ہاں یہی مسلمینی، اس کا مطلب ہے 2 مسلمان. اور اگر یہاں زبر ہوتا مسلمینہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمع مسلمان، کیونکہ یہ جمع کی علامت میں زبر ہے اور تثنیہ کی علامت میں زیر ہے. چلیے پریکٹس ہم آگے دیکھیں گے نا انشاءاللہ، یہ سمپل ہو جائے گا. ابھی تو صرف رول ہم نے سمجھا ہے کہ کیا ہے. تو اگلا جو لفظ ہے آیت میں وہ ہے طائفہ. طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک چھوٹا گروہ. قوم جو ہوتی ہے وہ بڑا گروہ ہوتا ہے، طائفہ ایک چھوٹا گروہ. طائفہ نہیں، یہ ایک ہی گروہ ہے. طائفہ کا مطلب ایک گروہ. اس کو ہم نے 2 گروہ میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ آپ تثنیہ کی علامت لگا دیں. تو آیت میں الف اور نون لگا ہوا ہے. جب یہ الف اور نون اس کے ساتھ لگا تو یہ گول تا لمبی تا میں کنورٹ ہو گئی اور ہمارے پاس لفظ آ گیا طائفہ تانی. ٹھیک ہے، طائفہ تانی کا مطلب 2 گروہ. 2 گروہ. جو طائف لفظ ہے وہ بھی اس سے طائفہ سے نکلا جو جگہ ہے جی، میرا نہیں خیال، ہو سکتا ہے، میں اس کے مجھے علم نہیں ہے. طائفہ گروہ سے مراد ہے تو ایک گروہ ہوگا وہاں اور نام ہی انہوں نے اس شہر کا شاید یہ رکھ دیا، ممکن ہے. تو طائفہ تانی 2 گروہ. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. و اور ان اگر طائفتانی 2 گروہ من سے المؤمنین مومنوں میں سے. مومن میں یہ جمع ہے کہ تثنیہ ہے؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ ہاں نون پہ زیر لگی، مومنین، بالکل صحیح. تو یہ جمع والا یا نون ہے. من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی سب مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اگر 2 گروہ، و ان اور اگر طائفتانی 2 گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا. اچھا یہ جو اقتتلوا ہے نا، یہ لفظ قتل سے نکلا ہے. یہ ایک اور وزن ہے جو ہم نے وزن پڑھے تھے نا پہلے دن، ان میں سے ایک وزن ہے، ایڈ کر لیں. ہاں افتعلا، سب سے آخر پہ فعلان سے، ہاں اینڈ پہ لکھ لیں. اصل میں وزن صرف 4 نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، زیادہ وزن ہے، کافی وزن ہے عربی زبان میں. تو ان میں سے اس کلاس میں ہم شاید 6 یا 7 ہی سیکھیں گے. کہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی نا وزن نے کیسے ہونا ہے، تو جب بھی وزن آئے گا آپ بس دیکھ لیں کہ اس سے کیا تبدیلی آتی ہے اور اس طرح اس کو استعمال کرنے لگ جائیں. تو افتعلا جو وزن ہے اس میں سب کٹھے ہو کر اجتماعی طور پر ایک چیز کر رہے ہوں تو اس کو افتعلا پہ اتارا جاتا ہے. جیسے جمع، جمع کرنا ایک فعل ہے نا، تو الف تو اضافی ہے، فا کلمہ کیا ہے؟ جیم. تو فا کی جگہ جیم لکھ لیں گے. اور تا تو اضافی ہے، تا فعل میں نہیں ہے نا، تا ہی رہے گا. عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ میم ہو گیا. اور لام کلمہ نہیں، لام کلمہ عین ہے. اجتماع کیا ہوتا ہے؟ جب جمع ہونے کا کام سب اکٹھے کر رہے ہیں، اس کا اہتمام کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ایک اجتماع ہے. تو اجتماع کا مطلب ہے اہتمام سے جمع ہونے کا کام کرنا. شریکہ برابر ٹھہرانا، شریک کرنا.
اس سے بنائیے کیا بنے گا؟ الف اضافی فا کلمہ شین، تا اضافی، تا اس میں نہیں ہے نا تو تا ہی رہے گا، اور عین کلمہ رو ہے، اور لام کلمہ کا، اشتراکا، اشتراک ہوتا ہے نا، کمپنی کو بھی اشتراک، جب کٹھے شریک ہو کے کوئی چیز کی جائے تو اشتراکا، ٹھیک ہے. تو یہ اس وزن کا کام ہے. تو اس پہ جو لفظ ہم نے اتارنا ہے وہ ہے قاتالا. اب قاتالا میں ایک تو قتل کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، دوسرا اس میں لڑنے جھگڑنے کا بھی مفہوم ہوتا ہے، اور قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ بھی مفہوم ہے. تو یہ سارے مفاہیم اس میں موجود ہیں لفظ میں. اس کو جب ہم اتارتے ہیں افتعالا پہ تو الف اضافی فا کلمہ قاف، تا اضافی عین کلمہ بھی تا ہی ہے تو پھر ایک تا آ گیا، اور لام کلمہ لام ہی ہے. اقتتلا، اقتتلا کا مطلب آپس میں جب جھگڑنے کا عمل سب کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اقتتلا آپس میں جب جھگڑ رہے ہوں یا لڑ رہے ہوں، قتل کر رہے ہوں یا جنگ کر رہے ہوں، سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. وَإِنْ، اور اگر طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اقتتلوا آپس میں، یہ واو الف اینڈ پہ جمع کے لیے آ رہا ہے، یعنی سب اس میں جو شریک ہیں لوگ وہ سب یہ کر رہے ہیں. اقتتلوا سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، سارے مفاہیم اس میں آ جاتے ہیں. تو اگر یہ سچویشن ہے کہ مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، تو باقی سب نے کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا، فا ہم نے پڑھا تھا نا، پس اس کا کام ہوتا ہے پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنا، تو فا کا ترجمہ ہم کر دیں گے پس. باقی ہمارے پاس لفظ رہ گیا، یہ لکھ لیا آپ سب نے، اس کو مٹا دو. باقی لفظ رہ گیا اصلحو. اصلحو میں ہم کیا کیا پہچانتے ہیں؟ واو الف جمع ہو گیا، یہ بیچ میں فعل ہو گیا صلح، اور الف تین طرح ہو سکتا تھا، میں کیا اور حکم امر، تو یہاں کون سا ہوگا؟ حکم، وہی فٹ آ رہا ہے امر والا، یعنی یہ حکم دینے کے لیے. تو اصلحو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب جمع ہے نا، تم سب صلح کرو، یعنی تم سب صلح کرواؤ. فَأَصْلِحُوا، پس تم سب صلح کرواؤ، فَأَصْلِحُوا، پس تم سب صلح کراؤ، بینہما، کرواؤ. یہ تھوڑا بہت آپ کو نا حکم ہے، ہاں دونوں ہو سکتے تھے، آپ کی بات صحیح ہے، صلح کرو یا صلح کرواؤ دونوں ہو سکتے تھے. اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے پھر گرامر میں جانا پڑتا ہے، پر آپ کو اندازے سے ہی کرنا پڑے گا آیت میں کون سا مفہوم آئے گا، تو یہاں آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا. ایک تو ہو گیا نا خود صلح کرو، اور ایک ہے کہ صلح کرواؤ کسی کے درمیان. اب یہاں باقی امت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دو لڑ رہے ہیں ان کے درمیان صلح کرواؤ. فَأَصْلِحُوا، پس تم سب صلح کرواؤ. سب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی تمام امت اب صلح کرائے. کس کے درمیان؟ بینا، ہاں بینا ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، درمیان، بین، اور ہما اب آج ہم نے دیکھا ہے یہاں، یہ وہ دو کے درمیان، بینا ہما، وہ دو کے درمیان. بالکل. اب وہ دو کون ہیں؟ آپ آیت میں پیچھے جائیں تو دو گروہ اسم ہے جو یہاں فٹ آتا ہے، طائفتانی، ان دونوں کے درمیان اب صلح کرائیں. کون؟ تمام امت. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں آرڈر دے رہے ہیں کہ اگر دو گروہ لڑ پڑیں امت میں سے تو باقی سب نے بائی اسٹینڈرڈز نہیں بننا، یعنی پیچھے کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھنا، بلکہ اس میں انٹروین کرنا ہے اور دونوں کے درمیان صلح کرانی ہے. فَأَصْلِحُوا، بس تم سب صلح کراؤ، بینہما، ان دو کے درمیان. اچھا، اور جب قرآن میں کہا جاتا ہے صلح کراؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کو اچھا کوئی بات نہیں ہے اور معاف کر دو اور دونوں کو اپنی راہ پہ چلا دو. یہ صلح کرنا نہیں ہے، یہ تو آپ نے وقتی طور پر معاملے کو رفع دفع کیا ہے.
جب یہ دونوں پھر ملیں گے اگلی دفعہ پھر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی. تو صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو بٹھاؤ, سمجھو معاملے کیا ہے, اور پھر غلطی کس کی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرو, اور پھر اس کا ہرجانہ ڈالو. یہ ہے صلح, یعنی معاملے کو حل کرو. اور یہ آرڈر ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی مسلمانوں میں یہ معاملہ ہو کہ کوئی دو گروہ میں سے 2 بھائی بھی ہو سکتے ہیں, کہ 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں, تو یہ باقی سب پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اب صلح کرائیں, کیونکہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں. فَأَصْلِحُوا, پس تم سب صلح کراؤ, بَيْنَهُمَا, ان 2 کے درمیان. یہاں تک آیت کلیئر ہے؟ اچھا, آج کا لیسن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو رولز آئیں گے ہمارے سامنے, دوسرا یہ جو افعال آئیں گے اس آیت میں وہ والے فعل ہیں جن کے اندر واولز ہیں. تو واولز والے فعل ویسے ہی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, جو گرامر پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, ان کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے ان فعلوں میں. تو یہ آیت میں وہ والے فعل آئیں گے, تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ, سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی آپ کو ڈیفیکلٹ لگا تو یہاں پریشان نہیں ہونا آپ نے, باقی ساری صورت بہت ایزی ہے. صرف یہ ایک آیت میں اس قسم کے فعل ہیں تو تھوڑا سا ہمیں وہ سپیڈ بریکر یہاں تھوڑا سا آتا ہے. اچھا آگے دیکھیے, اگلا لفظ ہے فا. فا کا مطلب پس, یہ صرف پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے. ان, اگر, ان کا مطلب اگر. اچھا, اگلا لفظ کرنے سے پہلے اب ہمیں ایک اور رول سیکھنا ہے. اچھا, یہ جو اب نیا رول سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا ماضی, حال, مستقبل, اور ان دونوں کو جوڑ کے ہم نے کہا کہ ایک چیز بن گئی مضارع, اور مضارع کی علامات ہم نے دیکھ لی اور سمجھ لیا کہ اس کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے. پر اس کو ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک, ماضی کو, کہ اگر کوئی فعل ماضی میں ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو اب ہم تھوڑی دیر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فعل ماضی ہے اس کو کیسے پہچانا جائے. اچھا, فعل ماضی کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فعل ہو, جیسے منع, ہمارے پاس فعل ہے, اگر کوئی فعل ہو اور اس فعل کے شروع میں مضارع کی علامت نہ ہو تو وہ فعل ماضی ہے. تو فعل ماضی کی پہچان ہی یہی ہے کہ شروع میں مضارع نہیں لگا ہوگا. تو اگر میں نے اب یا تا الف نون نہیں لگایا یہاں, صرف وہ 3 لیٹرز ہیں اوریجنل اس کے, تو اب یہ کام پاسٹ میں ہوا ہے, یعنی منع کرنے کا کام ہو چکا ہے. تو یہ پہچاننے کا طریقہ ہو گیا. اب دوسرا یہ کہ کر کون رہا ہے, منع کون کر رہا ہے, اس کے لیے پھر ہمارے پاس کچھ علامات ہیں جو اس کے ساتھ لگیں گے. وہ دیکھنے سے پہلی بات یہ کہ اگر اس طرح آپ کے پاس فعل آئے, منع, کوئی مضارع کی علامت نہیں ہے اور کوئی اور علامت بھی نہیں ہے, تو اس میں انہیرنٹلی کرنے والا ہوتا ہے وہ مذکر, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی فعل ہو اور اس کو کوئی کرنے والا نہ ہو. جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے کائنات میں کہیں بھی, تو ہمیشہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے. کوئی موومنٹ ہوئی ہے تو کوئی موومنٹ کرنے والا ہوگا, اس لیے لازماً فاعل اس میں ضروری ہے. تو اگر یہ فعل اس طرح ہے تو اس میں فاعل ہوگا وہ مذکر. تو اب تک ہم جب بھی ہم نے کہا منع تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس میں مفہوم ہے منع کرنے کا, پر یہ درست نہیں ہے. اب سے جب بھی ہم فعل کو لکھیں گے اس طرح منع, تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک نے منع کیا تھا. کرنے والا آپ کریں گے وہ ایک, اور ترجمہ کریں گے ماضی میں. ٹھیک ہے, منع وہ ایک نے منع کیا تھا. اور حکما کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک نے حکم دیا تھا. داخلہ, ایسے تو اس کا معنی تو حکم, ویسے عام طور پہ معنی پڑھتے حکم ہے اور منع پڑھتے ہیں. ہاں, وہ اس طرح نہیں لکھا ہوگا, حکمن ہوگا, پھر وہ فرق ہے, وہ پھر ناؤن بن جاتا ہے. من ہوگا. ہاں, تنوین جو ہے نا وہ ہمیشہ ناؤن پہ آتی ہے. تو تنوین پہچان ہی ناؤن کی یہ ہے کہ اس پہ تنوین ہوگی. ٹھیک ہے, اگر تنوین نہیں ہے, حکما ہے, تو یہ فعل ہے, اور فعل میں لازماً کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے اور زمانہ بھی ہونا چاہیے.
تو اگر اس طرح ہے حکمہ تو اس میں زمانہ ہو گیا ماضی اور کرنے والا ہو گیا وہ مذکر. تو داخلہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ ایک داخل ہوا تھا. داخلہ وہ ایک داخل ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلی بات ہوگی کہ ہم نے پہچاننا کیسے مضارع کو. اب ماضی کو. اب جہاں آپ نے ہیڈنگ بنائی ہے ماضی کی اس کے نیچے 4 علامات ہم نے ماضی کے لکھنے ہیں. تو جہاں آپ نے یہ چارٹ بنایا تھا وہاں دیکھ لیے جگہ ہے تو وہاں لکھ لیں, ورنہ ماضی کی ایک ہیڈنگ دوبارہ بنا لیں. ماضی کے 4 علامات ہیں اور چاروں جو ہیں وہ تا ہیں, لمبی تا جو ہے. ہاں 4 علامات ہیں, چاروں تا ہیں. اچھا تفریق ان میں ہوتی ہے زبر زیر پیش سے. تو اگر تو تا پہ پیش لگی ہو, تا پیش تو, اردو میں تو کا مفہوم ہے, ویسے عربی میں پھر یہ میں کا معنی دیتا ہے. میں کا. اچھا یہ جو ہیں ماضی والے یہ لگتے ہیں لفظ کے اینڈ پہ, آخر میں لگیں گے. تو جیسے منع آ تھا, منع کا ترجمہ وہ ایک نے منع کیا تھا. اگر یہ ہو منع تو اس کا ترجمہ ہے میں نے منع کیا تھا. رے گا ماضی ہی کیونکہ مضارع کی علامت نہیں, رے گا ماضی پر کرنے والا اب ہو جائے گا تاپش تو سے میں. تو میں نے منع کیا تھا. حکم تو میں نے حکم دیا تھا. اور میں داخل ہوا تھا اس کا کیا ہوگا؟ دخل تو. میں داخل ہوا تھا ماضی میں, یعنی یہ کام ہو چکا, میں یہ کام کر چکا. دخل تو میں داخل ہوا تھا. یہ پہلا ہو گیا. دوسرا ہے تا زبر, تا زبر تا. یہ ہے تو مذکر کے لیے, تو مذکر. تو اگر ہو منعتا, منعتا تو ایک مذکر منع کیا تھا, یعنی کیا تو نے ماضی میں اور کرنے والا تھا تو مذکر. حکمتا تو ایک مذکر نے حکم دیا تھا. اور اگر تو ایک مذکر داخل ہوا تھا تو کیسے کہیں گے؟ دخلتا. بالکل ٹھیک. تو ایک مذکر داخل ہوا تھا. اچھا تا زیر مونس کے لیے تو مونس. تو تا زیر تو مونس کے لیے تو منعتی تو ایک مونس نے منع کیا تھا. اور حکمتی تو ایک مونس نے حکم دیا تھا. اور دخلتی کا کیا مطلب ہوگا؟ ہوئی تھی. اب اگر ہم نے کہنا ہو تو ایک مونس نے سجدہ کیا تھا, سجدتی, سجدتی تو ایک مونس نے سجدہ کیا تھا. تو تا زیر تی ہوگا تو مونس کے لیے. اور لاسٹ میں رہ گیا اگر تا پر جزم ہو تو یہ ہوگا وہ مونس. اگر یہاں ہو جزم کے ساتھ وہ مونس. منعت وہ ایک مونس نے منع کیا تھا. اور حکمت حکم دیا تھا. اور وہ ایک مونس داخل ہوئی تھی کیسے کہیں گے؟ داخلت. داخلت وہ ایک مونس داخل ہوئی تھی. وہ ایک مونس نے سجدہ کیا تھا, سجدت. سجدت وہ ایک مونس نے سجدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو تا جزم ہو تو وہ مونس کے لیے ہوتا ہے. ہاں بتائیں وہ مذکر ہو تو کیا علامت ہوگی؟ بالکل شروع میں ہم نے کہا تھا نا اگر کوئی علامت نہ ہو, منع اسی طرح لکھا ہوا ہے تو اس میں انہیرنٹلی وہ مذکر موجود ہے. تو آپ ترجمہ اس کا کریں گے وہ ایک مذکر نے منع کیا تھا. اور حکمہ وہ ایک مذکر نے حکم دیا تھا.
اور اس وہ ایک مذکر کو چینج کرنا ہو تو پھر تا میں سے کوئی علامت لگتی ہے. ویسے یہ ہے کہ زبر زیر پیش میں جو سب سے زیادہ آواز میں تبدیلی آتی ہے وہ پیش سے آتی ہوتی ہے. تو اس لیے پیش کو استعمال کیا گیا میں کے لیے, کیونکہ گفتگو میں سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ گفتگو کرنے والا, یعنی وہی موجود نہیں ہوگا تو گفتگو کون کرے گا؟ تو میں کے لیے انہوں نے پیش رکھ لیا. اس کے بعد جو تبدیلی سب سے زیادہ لاتے ہیں وہ زبر اور زیر ہیں. تو زبر زیر انہوں نے تو تم کے لیے رکھ لیے, یعنی جس سے گفتگو کی جا رہی ہے. اگر وہی نہیں ہوگا تو وہ گفتگو کس سے کرے گا؟ تو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ تھے تو ان کو دے دیا. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ, اگر کسی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی جو موجود نہیں ہے تو وہ نہ بھی ہو تو اس کے بغیر گفتگو ممکن ہے. تو جزم سب سے کم آواز میں تبدیلی لاتا ہے کسی لیٹر پر, تو جزم انہوں نے رکھ لیا وہ مونس کے. خیر یہ نہ بھی آپ کو سنگولر سے کیا مطلب؟ ہاں اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع کرنا ہو تو یہ منع کا مطلب وہ ایک نے منع کیا تھا. ٹھیک, اس کے اینڈ پہ اگر میں واو الف لگا دوں, جمع کی علامت ہے نا, منع او, تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ وہ سب نے منع کیا تھا. مضارع نہیں ہے تو ترجمہ ماضی میں ہی رہے گا. اگر واو الف نہ ہوتا تو اس کے اندر وہ مذکر تھا, واو الف نے اس وہ مذکر کو جمع میں تبدیل کرنا ہے, تو وہ سب نے منع کیا تھا. حکمو, وہ سب نے حکم دیا تھا. اچھا اگر واو الف نہیں لگاتا, میں یہاں الف لگا دوں, پھر منع آ, وہ بالکل یہ دو کے لیے تھا نا, آپ نے تسنیہ میں الف ہے نا, تو وہ دو نے منع کیا تھا. بالکل صحیح, الف دو کے لیے تو منع آ, وہ دو نے منع کیا تھا. بہرحال آج ہمارا مقصد تھا کہ یہ ہم علامات لکھ لیں, آپ کے پاس شیٹ پہ آ جائیں. 3 دن ہیں ہمارے پاس اس کی پریکٹس کے لیے, تو ابھی آپ نے اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ اپلائی کیسے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریلیٹیولی کلیئر ہے, اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. آج ہم نے اس کو دیکھنا اس لیے تھا کیونکہ جو اگلا فعل ہے آیت میں وہ ہے بغا. اب اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت ڈیفیکلٹ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں جو فعل آ رہے ہیں اس میں واول ہے. واول سے نا الف واو اور یا, یہ عربی کے واولز ہیں. تو اس کے 3 لیٹرز ہیں, فا کلمہ با ہو گیا, عین کلمہ غین, اور لام کلمہ الف. تو لام کلمہ جو ہے وہ واول ہے. اب یہ واول ہمیں تنگ کرے گا, تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بہرحال بغا کا ترجمہ کیا ہے؟ باغی سے, مفہوم بغاوت کا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں, اب ہم نے یہ کہا ہے نا کہ مضارع کی علامت نہیں ہے, تو آپ نے ترجمہ کرنا ہے ماضی میں. وہ ایک مذکر نے بغاوت کی تھی, طائفہ. اب طائفہ گروہ میں کون لوگ ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اینڈ پہ گولتا ہے, اور ہم نے کہا تھا جو ورڈز جن کے اینڈ پہ گولتا ہوں اس کو عربی زبان ایز اے مونس ٹریٹ کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ایک مذکر نے بغاوت کی تھی, ہمیں کہنا پڑے گا وہ ایک مونس نے بغاوت کی تھی. تو مونس کا سیغہ کون سا ہے؟ تا جزم. ہاں, تو اس کے ساتھ ہم تا جزم کو ایڈ کر دیں گے کہنے کے لیے کہ وہ ایک مونس نے بغاوت کی تھی. یہ تا جب لگے گا اس کے ساتھ, اب یہ واول ہے الف, واولز ویک ہوتے ہیں عربی زبان میں, تو جب تا اس کے ساتھ لگا تو اس نے اس واول کو چھپا دیا اور ہمارے پاس لفظ رہ گیا بغت. پر یہ فعل وہی ہے 3 لیٹرڈ, اس کا مفہوم وہی ہے, تو اسی مفہوم کے ساتھ ہم ترجمہ کر دیں گے. وہ ایک مونس نے بغاوت کی تھی, یا وہ ایک مونس بغاوت کر چکی, اور مراد طائفہ ہے, وہ گروہ ٹریٹ کیا گیا. ضروری نہیں کہ وہ مونس ہوں, وہ لوگ, پر وہ ورڈ کے اینڈ پہ گولتا ہے تو عربی زبان نے اس کو ایز اے مونس ٹریٹ کرنا ہے, اس ورڈ کو. فَإِن, پس اگر بغت, وہ ایک مونس بغاوت کرے, احداہما, احدا احد واحد ایک, ہما
ہاں بالکل ہما تھا، ہاں وہ دو، احداہما وہ دو میں سے ایک، وہ دو مراد طائفہ تانی، ان دونوں میں سے کوئی ایک، اگر وہ کیا کرے بغت، وہ بغاوت کرے. یعنی سچویشن یہ ہے کہ دو گروہ لڑ پڑے ہیں، امت آئی ہے صلح کرانے کے لیے، اور جب صلح کرانے کے لیے آئی ہے تو معاملہ کچھ آگے چلا تو ایک سائڈ کو پتہ چل گیا کہ ہم غلطی پہ ہیں. اب بجائے اس کے کہ وہ بیٹھے رہتے صلح کی ٹیبل پہ اور کوئی حل نکالنے کے لیے آگے چلتے، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بغاوت ہے، پوری امت کے خلاف یہ بغاوت ہے. تو انہوں نے بغاوت کی ہے پوری امت کے خلاف، اس معاملے کو انہوں نے صلح کے معاملے کو آگے لے کے نہیں چل رہے. تو اگر ایسے ہو جائے فَإِن پس اگر بغت بغاوت کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی پر، اخرا کہتے ہیں دوسرے کو، جیسے شروع اور آخر ہوتا ہے نا، تو پہلا اور دوسرا آخر کہتے ہیں، آخر کی جگہ آخر، عربی میں دوسرا، پہلا سرا دوسرا سرا، تو اسی کی مونس ہے اخرا کا مطلب دوسرا. آخر ہوتا ہے نا اینڈ، تو فرسٹ اور سیکنڈ اس کو کہتے ہیں آخر مذکر میں، اور مونس میں آخر کا جو مونس ہے عربی زبان میں وہ ہے اخرا، تو اس کا مطلب ہے دوسری. علا پر، اخرا دوسرے پر. دیکھیے جب اس نے بغاوت کی اور صلح کی ٹرمز پہ نہ آیا تو نقصان کس کا وہ کر رہا ہے؟ جو پارٹی حق پہ تھی ایکچولی، تو اس کے خلاف یہ اب جا رہے ہیں جنہوں نے بغاوت کی اور چلے گئے. تو اگر ایسا ہو جائے فَإِن پس اگر بغت وہ بغاوت کرے احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی پر، اخرا دوسرے پر، تو کیا کرنا ہے؟ فَقَاتِلُوا، فا تو ہو گیا پس بات کو جوڑنے کے لیے، اور یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو آپ الف کے قائم مقام ہوتی ہے، واو الف تو جمع کے لیے نہیں، یہ وہ وزن پہ ہے نا، فاعل کے وزن، کام کرنے والا، اور قاتلا سے بنا ہے تو لڑنے والا. ہم نے کہا تھا نا قاتلا میں قتل کرنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، جنگ کرنا بھی ہے، سارے مفہوم ہیں. تو لڑنے والا، قاتل لڑنے والا، قاتلو سب لڑنے والے، تو سب لڑنے والے بن جاؤ. فقاتلو تو سب لڑنے والے بن جائیں. فَإِن پس اگر بغت وہ بغاوت کرے احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلو پس قتال کرنے والے بن جائیں، اللتی نہیں اللتی کا کیا ترجمہ تھا؟ بالکل ہم اللہ زینہ پڑھتے آ رہے ہیں نا، اسی کیٹیگری میں ہے اللتی جو ایک مونس. اب کیونکہ طائفہ کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایز اے ٹریٹ مونس ہوگا، تو ہم یہاں اللہ زی نہیں یوز کر سکتے، ہم یوز کریں گے اللتی. اللتی جو ایک مونس، فقاتلو پس وہ سب لڑنے والے بن جائیں، اللتی جو ایک مونس، تبغی. اچھا آج کا دن میں بتا رہا ہوں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، فیل ڈیفیکلٹ ہے، رولز آ رہے ہیں، تو آج بس گزر جائیں اس دن سے، آگے آپ دیکھیں گے یہ ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہوا کیا کہ فعل تھا بغا، اس کو ہم نے ڈالنا ہے مضارع میں، ٹھیک ہے؟ تو مضارع میں شروع میں ہم یا سے اگر کریں تو یبغا، مضارع کی علامت رکھ گئی نا وہ، پر ہوتا کیا ہے جب یہ مضارع میں جاتا ہے تو یہ الف کنورٹ ہو جاتا ہے یا میں. اب یہ واولز اتنے ٹرکی ہیں کہ کبھی چلے جاتے ہیں کبھی چینج ہو جاتے ہیں دوسرے میں، تو یہ بہت چلاکیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ہینڈل کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی طرح اس چیز کو پہچان جائیں، کیونکہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو گرامر والے پھنس جاتے ہیں ان چیزوں میں، تو ہم لوگوں کو تو بالکل نہیں سمجھ آئے گی. تو آپ نے بس خود ہی کوشش کرنی ہے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. بغی اور بغا مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا. یبغی وہ بغاوت کر رہا ہے یا وہ بغاوت کرے گا. اچھا اب یہ جو مضارع ہیں ان میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ یا تھا وہ کے لیے، تا تھا تم کے لیے.
پر تا ایک اور چیز کے لیے بھی آ جاتا ہے. اگر ہو جہاں آپ نے یہ لکھا ہے یا تا الف نون وہاں لکھ لیجئے وہ مونس. اگر وہ مذکر ہے تو پھر یا یوز ہوگا. یعنی اگر ہو یمنعو اس کا مطلب ہے وہ ایک مذکر منع کر رہا ہے یا کرے گا. اگر ہو تمنعو تو اب یہ ہو سکتا تھا تم منع کر رہے ہو یا کرو گے, یا پھر یہ ہو سکتا تھا وہ مونس منع کر رہی ہے یا کرے گی. دونوں ہو سکتے تھے اس میں, اور یہ کون سا ہوگا یہ پھر آپ کو آیت میں سے دیکھنا پڑے گا. اب اس آیت میں کیونکہ وہ مونس ہے جس کی بات ہو رہی ہے, تو آیت میں جو لفظ ہے وہ ہے تبغی, وہ ایک مونس بغاوت کر رہی ہے. تو ہر رولز کے جنرلی ایکسیپشنز ہوتے ہیں, تو ہمارے اس رول میں یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ تا. کون سی علامت سے دیکھیں گے؟ کون سی علامت سے دیکھیں گے؟ تا کے اوپر زیر زبر کا کوئی نہیں اس طرح نہیں ہے, بس آپ کو سیاق و سباق سے دیکھنا پڑے گا. یعنی آیت میں دیکھنا پڑے گا اور اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ تم کے لیے یوز ہو رہا ہے یا وہ مونس کے لیے. عمومی طور پہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے, عمومی طور نہیں ہے اس میں. جب آپ نے کہنا ہے تم کے لیے, تم نے منع کیا تو آپ کہیں گے تمنعو, اور آپ نے کہنا ہے وہ مذکر دونوں شامل ہیں. نہیں, دونوں نہیں شامل. تم میں ہاں جی تم میں دونوں شامل ہیں. تم نے منع کیا, تم میں دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے, تا میں بھی دونوں ہی شامل ہیں. تا میں دونوں شامل ہیں. مذکر مونس جب تم کے لیے یوز ہو رہا ہے تو وہ کیسے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جو بھی آیت میں جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ فعل لگا ہوا ہے. یعنی وہ آیت میں آلریڈی ہم نے دیکھنا ہے کانٹیکٹ لوپ میں ہاں مونس ٹریٹ ہو رہی ہے, تو یہ مونس. ہاں جیسے اب آپ کو پتہ چل گیا نا طائفہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ مونس ہے, تو جو بھی مونس کے سیغے آئیں گے جہاں بھی تا آئے گا وہ آپ سمجھ جائیں مونس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ہاں بس آپ نے اب یاد رکھنے کہ تا جو ہے تم کے لیے بھی ہے اور وہ مونس کے لیے بھی ہے. ابھی میں نے بتایا نا جیسے پہلے دن یاد رکھیں کچھ ڈیفیکلٹ تھیں نا چیزیں, اور 5ویں دن تک جا کے وہ کلیئر ہو گئیں, یہ ہو جائیں گی کلیئر. ہاں تو پہلے سے ہی ہم یہ سمجھتے تھے مونس اور مذکر ہی ٹریٹ ہو رہا ہے. پہلے آپ سمجھتے تھے کہ یا میں وہ مونس اور وہ مذکر دونوں ہیں, پہلے آپ یہ سمجھتے تھے نا. اب یہ ہو گیا کہ یا میں صرف وہ مذکر ہے اور تا میں وہ مونس ہے. پہلے بھی تا میں دو مونس مذکر ٹریٹ نہیں تھے. پہلے تھا نا تم مذکر یا تم مونس, وہ مونس تو نہیں تھا نا تا میں, وہ نہیں تھا نا. اب وہ مونس کو میں نے ایڈ کر دیا تا میں. پہلے آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ مونس یا میں آئے گا, ہاں پر یا میں نہیں آتا. یا اب صرف وہ مذکر ہے, تا ہے وہ مونس. اچھا یا میں اگر وہ مذکر اور مونس بھی ہو تو وہ یا میں ٹریٹ ہوگا. نہیں یہ اب آپ لکھ لیں بیسیکلی نا, یہ ہے وہ مذکر, فکس ہے, یہ فکس ہے. اس میں مونس بھی ایڈ ہو تو پھر بھی یہ نہیں, صرف مذکر ہی ہو. یہ مذکر ہے. اب میں نے مونس کو ڈال دیا تا میں, تو اس یا میں تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. ڈیفیکلٹی آ گئی ہے تا میں, کیونکہ تا تم بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. اور تم بھی مذکر اور مونس دونوں ہو سکتے ہیں. ہاں وہ بھی دونوں ہو سکتے ہیں. ہاں پر وہ صرف اسپیسیفک مذکر کے لیے ہو گئی. ہاں یا صرف یہاں پر یہ دونوں کے لیے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیے, تو ہم نے بنانا تھا تبغی. تبغی کا مطلب ہے وہ ایک مونس بغاوت کر رہی ہے یا کرے گی. ٹھیک ہے, آج ڈیفیکلٹ ہے, فیل بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بس گزر جائیں آج سے. بس ہمارا آج مقصد ہے ان رولز کو لکھنا اپنے پاس, پھر انشاءاللہ ان کی پریکٹس کریں گے. تو آیت ہے فَإِن, پس اگر, سوری آگے چلے گئے تھے, فقاتلو, پس تم سب لڑنے والے بن جاؤ, اللتی, جو ایک مونس سے, تبغی, وہ ایک مونس بغاوت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تبغی تا اب ہم تم کے لیے نہیں یوز کریں گے, ہم اس کو وہ مونس کے لیے یوز کریں گے. تبغی, وہ ایک مونس بغاوت کر رہی ہے, حتیٰ, یہاں تک کہ, حتیٰ یہاں تک کہ. اچھا اب اگین ایک اور فعل آ رہا ہے, اور وہ بھی وہی والا فعل جس میں یہ فعل. اچھا اب جو یہ آیت بس ڈیفیکلٹ ہے پوری صورت میں. یہ فعل اس فعل سے بھی ڈیفیکلٹ ہے کہ اس میں ایک حمزہ بھی آ گیا,
اور حمزہ اور پریشانیاں ڈالتا ہے فعل میں. یہ اسی فعل کے ساتھ لکھیں؟ نہیں یہ اب نیو ایک نیا فعل ہے. یہ روٹ ہے وہی فعل. یہ ہے فا آ, یہ ایک نیا فعل ہے. فا آ کا مطلب ہوتا ہے پھر آنا. نہیں یہ فعل میں آپ جیسے میں نے آپ کو بغا سمجھایا تھا, منع سمجھایا تھا, ویسے یہ ایک فعل فا آ سمجھا. اب ہم نے اس کو مضارع بنانا ہے اور مضارع بھی بنانا ہے وہ ایک مؤنث کے لیے, تو وہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے تا. تو آپ شروع میں تا لگا دیتے ہیں. اب جب مضارع لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس الف کو کنورٹ کر دیتا ہے یا میں. تو آپ کے پاس لفظ آ گیا تفیہ, وہ ایک لوٹری ہے یا لوٹے گی. واول کوئی بھی آ جائے گا, واول کوئی بھی چینج ہو سکتے ہیں, باقی اس کا جو مفہوم ہے لفظ کا وہ وہی رہتا ہے. واول کے چینج ہونے سے مفہوم نہیں چینج ہوتا. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کانا, یہ بھی ایک فعل ہے. ہونا ایک فعل ہے نا, نہ ہونے کی ضد میں ہونے کے لیے ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. اس کو ہم نے کن بھی کر دیا اور اس کو یکونو بھی کر دیا, تو اس کے چینج ہونے سے بیسک مفہوم نہیں چینج ہوا, بس تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. یہ ہے یا تھا, ہو جا وہ ہو رہا ہے یا ہوگا, تو ہے کا مفہوم رہا, اس میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا. تو اس طرح واولز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں پر بیسک مفہوم وہی رہتا ہے. تو تفیہ وہ لوٹ رہی ہے یا وہ لوٹے گی. فقاتلو پس تم سب لڑنے والے بن جاؤ, اللتی جو ایک سے, تبغی وہ ایک نے بغاوت کی یا وہ ایک بغاوت کر رہی ہے, حتیٰ اور کب تک لڑتے رہنا ہے اس سے, حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ وہ لوٹ آئے, الہ کی طرف. وہ 6 ورڈز تھے نا حروف میں, الہ کی طرف, امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف, الہ کی طرف, امر اللہ اللہ کے حکم. یہ کے کیسے آپ لائیں, ترجمے میں کے کہاں سے آیا؟ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. ایک کامن ناؤن آیا پھر ایک پراپر ناؤن آیا, ان کے درمیان ایک رشتہ ہے ملکیت کا, وہ ہم اور اس کے لیے اردو میں ہم نے کے لگا. اللہ کا حکم, یعنی حکم کس کا ہے, اللہ کا. نہیں یہ ناؤن ہے. امر کامن ناؤن ہے, حکم, اور اللہ پراپر ناؤن ہے, اللہ کا نام ہے. تو کامن ناؤن کے بعد جب پراپر ناؤن ہے, جیسے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, تو امر اللہ اللہ کا امر, حکم اللہ کا حکم, الہ امر اللہ. تو اسے تب تک لڑتے رہنا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آئے. اور اللہ کا حکم کیا تھا کہ صلح کراؤ. تو جب تک وہ دوبارہ صلح کے ٹیبل پہ آتے نہیں ہیں, آپ نے ان سے, ساری امت نے ان سے لڑتے رہنا. چلیے یہاں سانس لے لیجیے تھوڑی. آیت جو ہے یہاں تک کچھ حد تک ترجمہ ہو رہا ہے. نہیں پھر نہیں بس ڈیفیکلٹ حصے سے ہم گزر گئے ہیں. اب انشاءاللہ آگے وہ تو ہوگا وہ تو ہوگا. یہ تو دیکھیں نا, قرآن میں تو پریکٹس آپ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ رواں ہوں گے. بالکل کرتے رہیں, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ رواں ہوتے جائیں گے. پہلے پڑھنے میں آپ روانگی ہوگی, سننے کا بعد میں آئے گا. سننے کے لیے کیونکہ مائنڈ کو بہت تیز چلنا پڑتا ہے, بولنے والے کی سپیڈ پہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا بعد میں آتا ہے. پر یہ جب آ جائے یہ چیز تو اس کی لذت بہت ہے. آپ نے کبھی نشریات دیکھی ہوں خانہ کعبہ کی, میں جب شروع میں دیکھتا تھا تو پیچھے لوگ رو رہے ہوتے تھے جب نماز ہو رہی تھی خانہ کعبہ, تو میں سوچتا تھا یہ کیا وجہ ہے. پھر مجھے سمجھ آیا ان کو سمجھ آ رہی ہے کہہ کیا رہے ہیں. تو تراویحوں کا پھر بڑی لذت آتی ہے جب ہاں آپ کا ایک درس ہو جاتا ہے. آپ تراویحاں پڑھنے جاتے ہیں, پورا درس آپ کو مل جاتا ہے. چلیے آیت کو ختم کرتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ وہ لوٹ آئے, الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. فا پس, ان اگر, فاعت, اب ہم نے فا کہیں لکھا تھا یہاں, ہاں دوبارہ لکھا تھا. فا کا مطلب وہ ایک مذکر لوٹ آئے, ماضی ہے, مضارع کی علامت نہیں, اور کرنے والا وہ مذکر کیونکہ 3 اوریجنل لیٹرز ہی لکھے ہوئے ہیں. اب اگر ہم نے کہنا ہو وہ ایک مونس لوٹ آئے, سوری یہ نہیں ہے, تا جو تھا ماضی میں تا جزم والا, تو اس پہ آپ تا جزم والا ایڈ کر لیں. فاعت وہ ایک مونس لوٹ آئے. اب اگر ایسے ہوا ہے
کہ آپ لڑے ہیں اس گروہ کے خلاف اور اب وہ راضی ہو گئے ہیں لڑائی کے بعد کہ ہم چلیں صلح کی ٹیبل پہ آ جاتے ہیں واپس. فا پس ان اگر فاعت وہ لوٹ آئیں تو کیا کرنا ہے؟ فاصلحو پس تم سب صلح کراؤ. اگین وہی حکم، اور واو الف جمع کے لیے، الف امر کے لیے، یہ تو کلیئر ہے میرے خیال میں. فاصلحو پس تم سب صلح کراؤ بینہما ان دونوں کے درمیان. اب دوبارہ وہی پروسیس جو پہلے کر رہے تھے اس کو دوبارہ شروع کرو. بالعدل، عدل کے ساتھ، بالکل صحیح. ہاں بی یہ وہ والا بسم اللہ والا کے ساتھ، الف لام خاص کرنے کے لیے، اور عدل 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 کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. تو اب جب صلح کراؤ تو بالعدل انصاف کے ساتھ کراؤ. و اور اقسطو قسط سے، بالکل صحیح. پہلے تو پہچانے ہم اس میں کیا کیا پہچانتے ہیں. یہ تو ہو گیا فعل ہو گیا، واو جمع ہو گیا. میں کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جمع کی علامت ہے، حکم ہے، اقسطو حکم ہے. اب قسط کہتے ہیں برابری کرنا. عربی زبان میں ہم کہتے ہیں نا اس رقم کی 10 قسطیں بنا دیں، اس کا مطلب 10 ایکول بنا دیں اس کے پارٹس. تو اس کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا. اقسطو اور تم سب برابری کرو، و اقسطو اور تم سب برابری کرو. فَإِن پس اگر فاعت وہ ایک لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو اب تم سب صلح کراؤ، بینہما ان دو کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور برابری کرو. یہ کیوں؟ اب پہلے تو صرف اصلحوا کا آیا تھا نا، فَأَصْلِحُوا، اور بس بات ختم کر دی تھی. اب ہوا کیا ہے کہ باقی ساری امت ایک سائڈ سے لڑی ہے، اور جب لڑے ہیں اور شاید جنگ ہوئی ہے تو ادھر بھی لوگ قتل ہوئے ہیں، ادھر بھی لوگ قتل ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں. عدل میں بھی آ جاتا ہے، عدل میں بھی آ جاتا ہے. دیکھیں اس میں ڈفرینس میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، عدل اور اقسطو میں ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس یہ ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا. انصاف اس معنی میں کہ جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا. اقسطو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ قانون ہے وہ اس میں برابری ہونی چاہیے. 2 قبیلے تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج. اوس غالباً بڑا قبیلہ تھا اور خزرج چھوٹا قبیلہ تھا. تو جب ان کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو بعد میں جب جنگ ختم ہوتی تھی تو جو لوگ قتل ہوئے ہوتے تھے ان کی دیت دی جاتی تھی. تو جو چھوٹا قبیلہ تھا خزرج غالباً، اس کا رول تھا کہ یہ ایک شخص جو قتل ہوگا چھوٹے قبیلے کا اس کی ایک دیت دی جائے گی. پر بڑے قبیلے نے یہ رول بنایا ہوا تھا کہ ہمارا اگر ایک قتل ہوگا تو یہ 3 دیتیں دیں گے ایک بندے کی قتل کی جگہ. تو یہ قانون تو تھا پر اس میں برابری نہیں ہے. ٹھیک، قانون تو ہے، اگر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو عدل تو آپ نے کر دیا، قانون اپلائی کر دیا، پر اس میں برابری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اب تم صلح کرا رہے ہو اس میں عدل بھی ہونا چاہیے، یعنی جو رول ہے وہ اپلائی ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ رول بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں برابری ہو، سب اس رول کے سامنے برابر ہو. اور چونکہ اب تم ایک پارٹی سے لڑ چکے ہو تو یہ جو بیچ میں ساری لڑائی ہوئی ہے اس کو اب بھول جانا ہے. جو نقصان ہوا اس سائڈ پہ بھی وہ نہیں دیکھنا. اب صلح ویسے ہی کرنی ہے جیسے پہلے کر رہے تھے صلح. پہلے جب پہلے آئے تھے وہ ان کا کوئی لینا دینا تو نہیں تھا ان دو سے، وہ تو تھرڈ پارٹی تھے. پر اب جب لڑ لیا انہوں نے ایک سے تو اب اس کے خلاف تھوڑی دشمنی ہو جائے گی اس کے خلاف ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ کہنا اب اس چیز کو بیچ میں نہیں لانا. جو کچھ ہو گیا اس کے بعد وہ میٹر نہیں کرتا. اب پچھلا جو معاملہ حل کرنا تھا اس کو حل کرو، اس کی طرف جاؤ، صلح کراؤ. اور اس طرح ویسے ہی صلح کرانی ہے. اس وقت تم نے عدل کرنا تھا اور برابری کرنی تھی، تو اب بھی دیکھو اس چیز کا دھیان رکھو کہ اب بھی برابری اور عدل یہ چیزیں اب بھی تمہارے صلح میں یہ چیزیں شامل ہوں. فَأَصْلِحُوا پس تم سب صلح کراؤ، بینہما ان دو کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور تم سب برابری کرو. اِنَّا بے شک اللہ یحب وہ پیار کرتا ہے یا وہ محبت کرتا ہے. 3 لیٹرز ہونے چاہیے نا فعل کے، تو 2 ہیں یہاں، ہا اور با 2 ہیں، شاد ہے تو محب ڈبل. اردو میں بھی محبت، اس میں 2 با ہیں.
تو حبابا یہ اس کا روٹ ہے. ان اللہ نہیں شدت نہیں ہے اس میں, لیٹرز ہی اس طرح پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا ہا اور با, یہ تو 2 ہوئے تو ہمیں 3 لیٹر چاہیے, تو ایک اور با ہے, تو یہ فا کلمہ ہو گیا, یہ عین کلمہ ہو گیا, اور یہ لام کلمہ ہو گیا. ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ محبت کرتا ہے المقسطین برابری کرتے ہیں, ہاں برابری کرنے والے. تھک گئے ہو آج ڈیفیکلٹ تھا تھوڑا. اس میں ہم کیا کیا پہچانتے ہیں؟ ال تو خاص کرنے کے لیے, یانون یانون جمع کے لیے کیسے پتہ چلا؟ نہ یہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, یہ جمع کے لیے ہو گیا کیونکہ زبر ہے نون, زبر ہے نون. اور اس میں یہ میم ہے اور پھر وہی فعل آ گیا برابری کرنا. میم عربی زبان میں آتا ہے والے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں نا مجرم جرم کرنے والا, ملزم الزام والا, مسلم اسلام والا, مومن ایمان والا. تو میم جب بھی آتا ہے عربی زبان میں یہ والے کے لیے آتا ہے. تو مقسط برابری کرنے والا, مقسطین برابری کرنے والے. اب یہاں پر وہ بیسکلی 3 لوگ شامل ہو گئے نا, 2 گروہ ہو گئے, تیسرا جو ان میں درمیان صلح کروا رہے تھے پوری امت, تو اس لیے 3 ہے, جمع 3 ہو گئے نا. نہیں ویسے جنرلی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ یحبو اللہ محبت کرتا ہے برابری کرنے والوں میں سے جتنے بھی لوگ ہوں. ہر جگہ پہ اللہ کا جنرل اپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو برابری کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کے کہ چاہیے کہ آپ لوگ بھی برابری کرو, یعنی اگلوں جس انسانیت سے برابری کا سلوک کرو, سب برابر ہیں. ان اللہ بے شک اللہ یحبو وہ محبت کرتا ہے المقسطین برابری کرنے والوں میں سے. چلیے الحمدللہ آیت مکمل ہوئی اور رولز بھی ہمارے مکمل ہو گئے. ایک دفعہ آیت کو دوبارہ دیکھ لیجئے, کوئی ڈیفیکلٹی ہے؟ ڈیفیکلٹی تو ہوگی. اب میں نے ایسے ہی سوچ لیا کہ جس طرح کی جو واولز ہیں نا وہ کوئی بھی لڑکے آپ نے اسے ایز اے واول ہی ٹریٹ کرنا ہے, کوئی بھی چینج ہو کے جس طرح مرضی شکل میں آئے. ہاں ہاں, اور وہ جو روٹ ہے وہ اس کو وہ جو فیل ہے ہاں اس کے روٹ کو دیکھنا ہے, باقی واولز کو نہیں دیکھنا. واولز چینج ہو جائیں آپ نے ترجمہ نہیں چینج کرنا, ترجمہ وہی رہے گا اس کا. بالکل. آیت میں پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ شروع سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. و اور ان اگر طائفتانی 2 گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا آپس میں جھگڑ پڑیں. اچھا مفسرین یہاں قتل میں نے بتایا نا مفہوم لڑنے کا, جھگڑنے کا, جنگ کرنے کا, یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. قتال ہم کہتے ہیں نا جنگ کو, اس میں ضروری تو نہیں کوئی قتل ہوا ہو, پھر بھی جنگ ہی ہے اگر کوئی بھی نہیں قتل ہوا. اچھا یہاں تک ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مفسرین ایک بڑا فائدہ نکالتے ہیں اس آیت سے کہ یہاں لکھا ہوا ہے من المؤمنین اقتتلوا, اگر مومنوں میں سے 2 گروہ لڑ پڑیں. اب ویسے ہوتا ہے کہ 2 گروہ لڑ پڑیں تو ذہن میں آتا ہے اب ایک جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا, جو غلط ہے اس کو ہم دائرہ اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ممکن ہے کہ مسلمانوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ دونوں ہی اسلام کے دائرے میں ہوں. ہاں حق پہ تو خیر ایک ہی ہوگا, پر دونوں کو ہم اسلام کے دائرے سے نہیں نکالیں گے, خارج نہیں کریں گے, اسلام کے دائرے سے نہیں نکالیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اب وہ مسلمان ہی نہیں رہے, کیونکہ اللہ نے کہا من المؤمنین مومنوں میں سے. تو جب اللہ نے کہا مومنوں میں سے یہ ممکن ہے کہ آپس میں 2 گروہ لڑ پڑیں, تو ہمارے لیے اب ضروری نہیں کہ ایک گروہ کو باہر نکال دیں. اس بات کا بڑا فائدہ ہے اور باتوں میں جب آپ جائیں گے. وَإِنْ اور اگر طائفتانی 2 گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا آپس میں جھگڑ پڑیں, فَأَصْلِحُوا پس تم سب صلح کراؤ, بینہما ان دونوں کے درمیان, فَإِنْ پس اگر بغت وہ ایک مونس بغاوت کرے, احداہما ان دونوں میں سے ایک, علی الاخری دوسرے پر, فقاتلوا پس تم سب لڑنے والے بن جاؤ, التی جو ایک مونس سے, تبغی جو بغاوت کر رہی ہے,
حتیٰ یہاں تک کہ تفیع وہ ایک لوٹ آئے، الہ کی طرف، امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن پس اگر فاعت وہ ایک لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا پس اب تم سب صلح کراؤ، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور تم سب برابری کرو. ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ محبت کرتا ہے المقسطین برابری کرنے والوں کے ساتھ. اچھا ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں، بس ترجمہ ہی کرنا ہے اگلی آیت کا، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا لفظ ہے انما. انما انما کا مطلب ہے بے شک. ایک آپ ہیڈنگ بنائیں، تاکید. تاکید کا مطلب سٹریس کرنا. سٹریس کے لیے عربی زبان میں ہم نے کون کون سے الفاظ سیکھے ہیں؟ ایک تو ہے انا. انا کا مطلب بے شک، یعنی اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، زور دینے کے لیے ہے نا بات میں. اور انا کا بھی یہی ہے، بے شک. ایک ہم نے پڑھا لام کے لیے یا یقیناً. تو یقیناً والا جو مفہوم ہے وہ یوز ہو رہا ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. اچھا ایک اور ورڈ آتا ہے عربی میں قد. 96 ورڈز میں سے ورڈز ہیں. قد کا بھی مطلب یقیناً، یعنی یہ بھی بس زور دینے کے لیے بات میں، یعنی بات ایسے ہی ہے جیسے کی جا رہی ہے. اور کبھی کبھار یہ دونوں جڑ کے بھی آ جاتے ہیں، لقد، تب بھی ترجمہ یقیناً ہی ہے زور دینے کے لیے. اور عرب جب بہت ہی زیادہ انہوں نے زور دینا ہو، یعنی بالکل بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں اور اس بات کو سٹریس کرنا ہو، تو سب سے جو ہیوی ورڈ وہ یوز کرتے ہیں وہ ہے انما. انما کا مطلب بالکل بات ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں. تو بے شک ایسے ہی ہے بات، در حقیقت ایسے ہی ہے. تو انما بے شک، المؤمنون سب مومن، واؤنون جمع ہے نا، سب مومن. وہی یقیناً، ان ساروں کا مطلب یقیناً ہی ہے، یا بے شک کر لیں، سٹریس میں ڈال، سٹریس دینے کے لیے بات میں. المؤمنون بے شک سب مومن، اخوتن بھائی بھائی ہیں. اخوت اردو کا لفظ ہے نا، بھائی چارہ. تو گولتا، لمبی تا کی جگہ بس گولتا لگی ہوئی ہے. انما المؤمنون بے شک سب مومن، اخوتن بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑ دیا ہے. فَأَصْلِحُوا بس تم سب صلح کراؤ، بینا درمیان، اخویکم سب بھائیوں میں. ہاں تم کم ہو گیا تم سب کے بھائیوں میں، یعنی اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ. فَأَصْلِحُوا بس تم سب صلح کراؤ، اخویکم اپنے بھائیوں، یعنی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب کبھی اپنے بھائیوں میں سے آپس میں کوئی لڑ پڑیں تو تم سب ان کے درمیان. نہیں اخن الف اس کا اپنا ہے نا، اخن ہوتا ہے بھائی. جی اچھا اس کی طرف میں آتا ہوں، اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ترجمہ آیت کمپلیٹ کر لیں، اس میں ایک بات ہے. اخویکم تم سب کے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ ہاں اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم، لعل 96 ورڈ میں سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شاید کے، پر جب اللہ تعالیٰ استعمال کریں تو پھر بات یقینی ہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں تاکہ. لعلکم تاکہ، کم تم سب، ترحمون تم پر رحم. ہاں ترحمون میں ہم کیا پہچانے، تم سب پر رحم کیا گیا. یا تا تم کے لیے واو نون جمع اور بیچ میں رحم، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تاکہ تم سب پر، ترحمون تم سب پر رحم کیا جائے. تو یہ ایک آیت ہے پوری سورت کے بیچ میں، اور یہ بنیادی طور پر اس پوری سورت کا مرکزی مضمون ہے. ویسے عموماً صورتوں میں ایک آیت میں مرکزی مضمون نہیں بتایا جاتا، پر اس پوری صورت کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں،
اور ان بھائی بھائیوں نے کٹھے رہنا ہے اور جو بڑا مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اس دین کے پھیلاؤ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موتی کی طرح بالکل سورت کے بیچ میں پوری سورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو ایک آیت میں ہمیں بتا دیا۔ اچھا آخری چیز بس یہ، اگر ہاں یہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ لفظ ہے اخن، اخن ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو جمع میں کرنا ہے تو واو لگ جاتا ہے اس کے ساتھ، اخوینا، اخوینا، ٹھیک ہے۔ اب پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اخوینی ہو سکتا ہے یا اخوینا، ہے نا۔ اخوینا کیا ہوگا؟ سب بھائی، اور اخوینی دو بھائی، ٹھیک ہے۔ اب آیت میں کون سا ہے؟ نون ہے ہی نہیں نا، نون ہے ہی نہیں، نون ہے ہی نہیں، تو اب پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ یہ جمع والا ہے یا تثنیہ والا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے تھا نا مسلمینہ، اب اگر جمع والا ہو مسلمینہ، یا نون تو علامت ہے نا، اس سے پچھلے والا لیٹر دیکھیں مسلمینہ، تو اگر نون پر زبر ہے تو میم پہ زیر ہے، اور اگر نون پہ زیر ہے مسلمینی۔ تو اگر آپ کے پاس نون موجود نہیں ہے تو آپ اس میم کو دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے نون پر کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، تو اگر مسلمئی ہو تو اس کا مطلب ہے نون پر زیر تھی تو یہ دو کے لیے تھا، اور اگر مسلمی ہو تو اس کا مطلب اس نون پر زبر تھی، تو کیونکہ واو پر زبر ہے تو یہ دو کے لیے ہے۔ تو تم سب صلح کراؤ اپنے دو بھائیوں کے درمیان۔ چلیے آج میرے خیال ہے کافی چیزیں ہو گئی ہیں، اب ہیوی ہو گیا۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ 3 دن ہیں ہمارے پاس، اس میں آئیں، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے بہت ایزی ہو جائیں گی، کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے اس میں۔ تو یہاں پر ہم پھر آج رکتے ہیں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔